جو کام جس کے حوالے کیا گیا اس ٹیم سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر مورس. اور دوسری بات اس کو جو حیران کر رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے تو اتنے سالوں سے اس کی لاش محفوظ کیسے؟ ایک ساتھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی. ایک جو مذہب ہے نا اسلام، جن کی کتاب ہے قرآن، وہ تو پہلے ہی بتا چکا ہے اس بارے میں. ڈاکٹر مورس پوچھ رہے ہیں قرآن نے، مسلمانوں کی کتاب نے کیا بتایا؟ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب نے بتایا ہے کہ فرعون ڈوب کر مرا تھا. ڈاکٹر مورس کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ اس کے ایک اور ساتھی نے اس کو مزید حیران کر دیا. اس کا ساتھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں صرف یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈوب کے مرا تھا، بلکہ ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے اور اس کا جسم ہم برقرار رکھیں گے. ڈاکٹر مورس اب ساری رات فرعون کی لاش کو دیکھتا ہے اور سوچ رہا ہے. اس لیے اس نے کام کیا، اس نے اپنا سامان باندھا اور اس نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر ایک طبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے جب اپنی فیلڈ کے لوگوں میں بندہ بیٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ یار یو نو واٹ، ابھی یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. ایک شخص نے قرآن کریم کو کھولا اور ایک آیت پڑھی. مورس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں. سنیے، آج قرآن کریم کے الفاظ سورہ یونس، آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. کین یو بلیو اٹ؟ ڈاکٹر مورس کہتا ہے قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا، اور اس وقت اور آج تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں فرعون کی ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹ سے سچ ثابت ہو گئی ہے. ڈاکٹر مورس نے بھی یہی کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا ان کے مطابق، اور بعد میں اپنی طبعی موت مارا تھا وہ. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں، فاسٹ فارورڈ ہو کے آگے بڑھتے ہیں. یہ قصہ ہے آج سے کوئی 100 سال سے زیادہ ہوئے اس بات کو. مصر، ایجپٹ، ایک علاقہ دریافت ہوا، کنگز ویلی کہتے ہیں اسے، کنگز ویلی. ابھی مناظر بھی آ جائیں گے آپ کی اسکرین پر کنگز ویلی کے. تو کنگز ویلی میں کیا تھا؟ یہاں مختلف قبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئی کنگز ویلی سے. یہ کنگز ویلی ہے، یہ ایسی وادی ہے جس میں قدیم مصر کے لوگ اپنے فرائین کو، اپنے فرعونوں کو دفناتے تھے. فرعونوں کو دفناتے تھے کیا مطلب؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں تھا کہ یہ فرعون ہے. یہ شاہان مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، چین کے بادشاہوں کو خاقان کہتے تھے، روس کے بادشاہوں کو زار کہتے تھے، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا جو دریا میں غرق ہو کے مر گیا تھا اس کو رامسس ثانی یا رامسس II کہتے ہیں. بہرحال تو حنوط شدہ لاشیں مصر کی کنگز ویلی سے دریافت ہوئی. حنوط شدہ لاشیں یعنی ممی یعنی ایک محفوظ کردہ لاش. ویسے اب تک دنیا میں جتنی بھی دریافت شدہ ممیز ہیں ان میں جو سب سے پرانی ہے وہ 6000 سال پہلے کی ہے بائی دا وے. تو میں موضوع پر آ گیا. تو جب یہاں سے لاشیں ملی ہیں ان سب کی، آج سے 100 سال سے زیادہ ہوا، تو اس دریافت کے تقریباً 80 سال کے بعد، یعنی 100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ لاشیں ملی، 100 سال سے بہت زیادہ ہو گئے. اس کے بعد 1981 میں، یہ تو کل کی بات ہے نا، 1981 زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ 30-40 سال پرانی بات ہے. 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، وہ لاش خراب ہونے لگی، اور لاش تھی مصر میں، تو وہاں فرانس میں جو گورنمنٹ آئی، فرانس میں بھی اقتدار چینج ہوا، فرینچ سوشلسٹ پریزیڈنٹ آئے وہاں پر. تو فرانس نے لیٹ 80s میں ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ فرعون کی لاش اگر آپ ہمارے حوالے کر سکے تو کریں. اب یہاں سے بڑا دلچسپ واقعہ شروع ہو رہا ہے. فرانس نے ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ لاش ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ لاش خراب ہو رہی ہے تو اس کو ذرا مزید محفوظ بنانے کے عمل میں آپ کی ہیلپ کریں گے.
فرانس نے ریکویسٹ کی ایجپٹ سے. ہو سکتا ہے آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہوں کہ اس کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے قرآن اور سائنس سے. تو ابھی جو اگلی انفارمیشن آئے گی وہ آپ کو حیران کر دے گی, آپ کو ہلا دے گی. فرانس نے ایجپٹ سے ریکویسٹ کی, فرعون کی لاش فلائی کروا کے ایجپٹ سے فرانس لائی گئی. آپ حیران ہوں گے, آپ کچھ مناظر ابھی دیکھیں گے. فرانس نے